تھوڑا سا بلند آواز میں درود شریف پڑھ دیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آج کی بہت ہی بابرکت بڑی مقدس مجلس کے صدر محترم جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، اسٹیج پر یہ ہماری خوش نصیبی ہے امراوتی اور ودربھ کی کہ مہاراشٹر کے تقریباً تمام ہی ذمہ داران حضرت مولانا عارف صاحب عمری، قاری یونس صاحب، حافظ عارف صاحب، مفتی حفیظ اللہ صاحب اور تقریباً مہاراشٹر کے ذمہ دار آج ہمارے اپنے شہر میں آئے ہیں. ہم لوگوں کو صرف 10-12 منٹ بولنا ہے اور پھر ہمیں اپنے صدر محترم کو، ہمارے مشرف، ہمارے مربی کو سننا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ 4تھا تربیتی اجلاس ہے علاقہ ودربھ کا. جمعیت علماء اس وقت پورے مہاراشٹر میں الگ الگ زون تقسیم کر کے، جیسے مرٹھواڑہ ہے، خاندیش ہے، مغربی مہاراشٹر میں کولہاپور میں پچھلے سنڈے کو پروگرام ہوا، آج یہاں پر ہے، پھر اگست کے تقریباً پہلے ویک میں جو ہے پہلے ہفتے میں مرٹھواڑہ کا اجلاس فرگنی میں ہے. یہ اجلاس خاص طور سے اراکین منتظمہ کو جمع کیا جا رہا ہے اور اس کا عنوان ہی ہے تربیتی اجلاس. عوام کو یہاں نہیں بلایا ہے، یہ عوامی اجلاس نہیں. چلیے آئیے، مولانا عارف صاحب نے مختصر سے ہی مگر جمعیت علماء کا منہج، اس کی فکر کو آپ کے سامنے بیان کیا. ہلکا سا ذکر جو ہے مفتی حفیظ اللہ صاحب نے عوامی خدمات کا ذکر چھیڑ دیا. میرا عنوان ہے جمعیت علماء کی عوامی خدمات، کچھ جھلکیاں اور قومی یکجہتی. مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے کولہاپور میں ایک بات کہی، وہیں سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. وہاں پر مولانا نے کھول کر یہ کہا کہ سب سے پہلے اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لیا جائے کہ جمعیت علماء خالص مذہبی اور دینی تنظیم ہے. یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی، میں عوام الناس سے کیا بات کرتا ہوں حضرات، بہت سارے خواص کی ابھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے. ہمارے اکادمین نے جس طریقے سے دینی خدمات انجام دی ہے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے، صرف میں جھلک بتاؤں گا کہ مدارس جو دین کے قلعے ہیں، ایمان کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کا کام بدنظری سے اور حکومت کی شرارتوں سے مدارس کی حفاظت کا کام اگر بڑے پیمانے پر کوئی کر رہا ہے تو وہ جمعیت علماء کر رہے ہیں. مساجد بیوت اللہ، اللہ کا گھر ہے. آپ جانتے ہیں کہ مساجد پر بھی غلط اور ناپاک نظری کسی بھی انداز میں شریعت کی پڑتی ہے اور صحیح عناصر کی پڑتی ہے. الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء اور ہمارے اکابرین تحفظ مساجد اور تحفظ مدارس کا بڑا اہم کردار ادا کر رہے
اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اوقاف کا مسئلہ آیا، یہ آپ ہم سب دینی شعور اور دینی علم رکھنے والے ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارا ماننا ہے کہ وقف کا مالک، ذرا زور سے بولنا، وقف کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ زور سے بولو، اللہ۔ اب حکومت کی ناپاک نظریں اوقاف کی زمینوں پر بھی پڑی، مدارس، مساجد، خانقاہ، عیدگاہ، قبرستان، نہ جانے لاکھوں ایکڑ زمین، کروڑوں اربوں ایکڑ زمین جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے اپنے وکاس کے لیے مسجدوں کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، کالجز کی شکل میں بھی کچھ علاقے تو ایسے ہیں، جیسے ممبئی میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کالج ہیں جو ہمارے بزرگوں نے وقف کیا ہے، جیسے شاہ صدیق کالج، شاہ صدیق مسافر خانہ۔ تو ایسی کروڑوں اربوں کی جائیداد جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اپنے وکاس کے لیے چھوڑا تھا، آج حکومت کی ناپاک نظریں اوقاف پر پڑی۔ الحمدللہ جمعیت علماء بڑی مضبوطی کے ساتھ اوقاف کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے پیر کے دن آپ نے دیکھا، اخبارات کی ہیڈ لائن آپ نے دیکھا، اور بالکل یقین دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ باخبر لوگ ہیں، کچھ لوگ خبر لینے کو بھی تقوی کے خلاف نہیں، آپ باخبر لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 مسلم جوان، جس میں خود میرے اپنے شہر کا ایک جوان مولانا آصف بشیر خان 32 سال کی عمر میں اٹھایا گیا، اور 53 سال کی عمر میں وہ جمعیت علماء کی محنتوں سے آج آزاد ہوا۔ 7 مسلم جوانوں کو جن کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، جمعیت علماء کی محنتوں سے اللہ نے ان کو باعزت رہا کیا۔ 5 ایسے جوان جن کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، جمعیت علماء نے 19 سال تک ٹو بی کنٹینیو مسلسل خدمت کیا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کے مقدمے کو لڑا، اور آج 5 وہ بچے جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، آج وہ الحمدللہ عزت رہا ہوئے۔ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جب گولپور میں کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا بڑا دین کا کام ہے، تو حضرت مجھے وہی سے جملہ یاد آیا، وہ میرے یارو، یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا، علماء کا، اماموں کا، خطیبوں کا، قوم کے ذمہ داروں کا اور اراکین جمعیت کا یہ فرض ہے کہ وہ امت تک کے اس پیغام کو پہنچائیں، وہ بتائیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ایک مظلوم کو پھانسی کے پھندے سے بچا لے گا، پیارے نبی نے فرمایا وہ جنت میں میرے اتنے اور ایسے قریب رہے گا جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ اتنا بڑا دین کا کام ہے۔ مدارس کی حفاظت کتنا بڑا دین کا کام ہے۔ مساجد کی شہید نگاہوں سے حفاظت کتنا بڑا کام ہے۔ اوقاف کی حفاظت کتنا بڑا دینی امر ہے۔ اور چلیے آئیے، جیسے جمعیت علماء نے، اس لیے کہ میرے پاس 5 منٹ بچے، جمعیت علماء نے، آپ جانتے ہیں کہ جمعیت کے اکابرین نے جس وقت ظالم انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے جمعیت کے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے پروج، ہمارے بڑے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے صف اول میں دنیا میں دیکھا ہے کہ جمعیت علماء نظر آئے۔ ہم بار بار سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ دہلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور اور کراچی کی سڑکوں تک شاید کوئی ایسا پیڑ باقی نہیں تھا کہ جہاں پر علماء کی لاشیں نہ لڑتی ہو۔ اس وقت انگریزوں کے ظلم سے، اور انگریز اس وقت بھی، انگریزوں کا مشہور طریقہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور راج کرو۔ تو اس وقت جب انگریز ہندو اور مسلمانوں کو لڑا کر راج کرنے کی ناپاک شیطانی پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے، ہماری تاریخ ہے جمعیت علماء کی کہ ہمارے اکابرین نے اس وقت بھی ہندو مسلمانوں میں ایکتا کا، قومی یکجہتی کا، پیار کا، محبت کا، سدبھاؤنا کا ماحول بنایا، اور اس وقت ہندو اور مسلمانوں کو ساتھ ایک پلیٹ فارم پر لا کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ تو اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے ملک کو نفرتوں سے بچایا تھا۔
اس وقت بھی اب چلیے آئے 3-4 منٹ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ جیسے اس وقت ہماری اس تنظیم نے، ہماری اس تحریک نے، ہمارے بزرگوں کی جماعت نے، جیسے اس وقت ملک کو انگریزوں کی نفرتوں والی ناپاک پالیسی، انگریزوں کی ناپاک نفرتی پھیلا کر راج کرنے والی پالیسی کا مقابلہ ہمارے اکابرین نے کیا تھا. بس آج میں سمجھتا ہوں حضرات، آج بھی وہی انگریزوں والی ناپاک پالیسی، لڑاؤ پر راج کرو، نفرت پھیلاؤ پر راج کرو، آج بھی اس ملک میں چل رہی ہے. آج بھی کیوں؟ فقط میں اکثر میرے انداز میں کہتا ہوں کہ وہ گورے انگریز اگلا دن آپ خود بولے. اور آج آپ کو معلوم ہے 11 جولائی کو ایک ایسی گھٹیا قسم کی نیچ فلم جو ملک کے ماحول کو خراب کر سکتی تھی اور ملک میں دنگے اور فساد کا ماحول بنا سکتی تھی، ایک ایسی گھٹیا فلم جس میں ہمارے علماء کو بدنام کیا گیا، دارالعلوم دیوبند کو نشانہ بنایا گیا، تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نشانہ بنایا گیا. تو صرف ایک جملہ سن لو کہ یہ وہی جمعیت ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے مولانا جیسے ہندوستان کا ایک بڑا چینل ہے، آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا بھی، یہ جمعیت کون ہے، یہ اشرف منگلی کون ہے؟ جب دیکھو جب یہ آ جاتے ہیں، یہ کوئی قوم کا ٹھیکیدار ہے، ہم کہتے ہیں ہاں قوم کے ٹھیکیدار ہیں. ہم نے اس وقت بھی ملک کو انگریزوں سے بچایا تھا، ہم نے اس وقت بھی اس جماعت نے نفرتوں سے اس ملک کو بچایا تھا. اور آج بھی اگر ایسی کوئی چیز ہوگی کہ ملک میں نفرتیں پھیلے تو ارشد مدنی میدان میں آئے گے اور جمعیت علماء میدان میں آ کر اس ملک کو نفرتوں سے بچائے گے. ادے پور فلم، ناپاک فلم، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تھوڑا سا پہلے ایسا بھی لگا مولانا صاحب فلموں کے بارے میں کورٹ میں کیوں چلے گئے؟ تو بعد میں مولانا ارشد بدی کا پرسوں کو آپ انٹرویو دیکھ لیں، میں نے اپنے چینل پر لگایا. مولانا ارشد بدی نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا کہ یہ وہ ناپاک فلم ہے جو ملک میں نفرتوں کے بیچ ہوگی اور دنگے اور فساد کا ماحول بنائے گی. جمعیت علماء ایسی کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرے گی. اس لیے بس میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں نفرتوں کو ماحول ختم کرنا، یکجہتی کا، پیار کا، محبت کا سندیش دینا، یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے. اور یہ بھی جملہ سن لیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب ہمارے بڑوں نے محسوس کیا کہ اب نفرتیں بڑھ جائے گی اور نفرتیں پھیلانے والوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، تو آپ کو یاد ہوگا 2014 سے حضرت مولانا ارشد مدنی نے، ہمارے قائد نے جگہ جگہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیا اور اس ڈیٹ پر پجاری کو لایا، پنڈت کو لایا، برہمن کو لایا، فادر کو لایا، بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں کو لایا اور قومی یکجہتی اور راشٹری ایکتا کے پروگرام کر کے ملک میں امن و امان کا ماحول بنایا اور نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہ بھی ایک بہت بڑا دین کا کام ہے. بس میں آپ سے اتنا جملہ کہوں گا کہ آپ کا اور میرا یہی کام ہے کہ ہم اس ملک کو بچائے نفرتوں سے. اور اس شعر پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا جو جمعیت کا گویا کہ پیغام ہے، جو ہم ہر طرف لے جائیں، ہم بتائیں کہ دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون، دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون، اور آپس میں تک مریں گے تو آخر بچے گا کون. اور ہم تو ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں، جب میں یہاں پر آیا تھا میں نے ہندو بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ایک اسٹیج پر یہ کہا تھا، میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے تم سب کہاں سے ہم، اور ہوں گے نہ ہم تو آپ کو بھائی رہے گا کون. تو جمعیت علماء کے مشن کو سمجھے، تراز کو سمجھے، منہج کو سمجھے، فکر کو سمجھے اور جمعیت کے پیغام کو عام کرے اور شہر کے اور ضلع کے ہر فرد کو جمعیت سے جوڑنے کی کوشش کریں. سچی بتاؤ دین کا کام سمجھ کر کون اب جمعیت کے پیغام کو عام کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ میں نے جملہ اس لیے سے کہا ہو کہ دین کا کام سمجھ کر کرو گے تو مولانا حلیم اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر کام کرنا آسان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.